وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت 1 سے 3 حصہ سوم. آج کا موضوع، کیا ہم اپنی منزل بھٹک گئے ہیں؟ آج کے درس کا نمبر 1827 ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام میم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الف لام میم. کیا لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اور جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا اور ان کو بھی آزمائیں گے، سو خدا ان کو ضرور معلوم کرے گا جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں. سامعین اکرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 1. الف لام میم. احسب الناس، کیا خیال ہے لوگوں کا، ان یترکو، کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، محض اس بات پہ ان یقولوا آمنا، کہ ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا. یعنی یہ خیال غلط ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا زمانے کو وہ لوگ جو اپنے قول میں سچے تھے. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ظاہر کر دیا جھوٹوں کو. سامعین اکرام، ہم بات کر رہے تھے، بہت اہم مضامین ہیں، اور اس کا یعنی موضوع تو یہی ہے کہ دعوی ایمان کے بعد آزمائش کیوں آخر. اور گزشتہ سبق میں ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ ایمان کیا ہے، اور اسی پر آج بھی میں بات کر رہا ہوں اللہ کی عطا سے اور اس کی توفیق سے. دیکھیں، ایمان میں نے آپ کو کہا تھا یقین کا نام ہے. یقین کس بات پر؟ یقین حقیقت پر، یقین باطن پر.
دیکھیں ظاہر تو ایک حقیقت نہیں ہے، اور ظاہر کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے متاع الغرور کہا ہے، دھوکے کا سامان، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، تو جو چیز دھوکہ ہے تو اس پر کیا یقین کرنا، جو چیز ہاتھ سے جانے والی ہے، جو رہنے والی نہیں ہے، جو ختم ہونے والی چیز ہے، اس پر کیا یقین کرنا اور اس کی کیا حقیقت ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے، یعنی عام طور پہ یہ بات سب لوگ جانتے ہیں کہ ساری زندگی یعنی انسان جو ہے دنیا کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور دنیا ہی کو مدعا بنا کے زندہ رہتا ہے۔ اب اگر اس نے کچھ دنیا حاصل کر بھی لی، چاہے وہ جتنی بھی تھی، یا ساری دنیا اس اکیلے کی ہو گئی، لیکن موت کے وقت تو یہ رہ جائے گی اور یہ اسے چھوڑ کے چلا جائے گا اور یہ اس کے ساتھ نہیں جائے گی۔ یہ ساری حقیقتیں ہیں جس کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم غور نہیں کرتے۔ بہرحال میں ایمان کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں ایمان کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ جو اصل ہے، جو حقیقت ہے اور جو باطن ہے، یہ سارے مختلف الفاظ ہیں اور تھوڑا اس میں فرق ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایمان کا مطلب یہ ہے، یعنی پہلا درجہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا اپنے اوپر یقین ہو کہ میں جو ظاہر ہوں، میں جو نظر آ رہا ہوں وہ نہیں ہوں، اور میری حقیقت اس کے اندر ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہے یہ، اور یہ روح حیوانی نہیں ہے جو کہ عام کتے بلی مچھر میں ہوتی ہے۔ یہ روح حیوانی ہم میں تو ہے، لیکن وہ حقیقت نہیں ہے ہماری حقیقت وہ روح ربانی ہے۔ جو بچہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں، تو تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آ کے وہ روح اس میں پھونکتا ہے۔ اب یہ روح کیوں پھونکی گئی ہے؟ دیکھیں ایک سوال ہے، میں یقینی کی بات کر رہا ہوں، آپ تسلی رکھیں۔ روح کیوں پھونکی گئی ہے؟ یہ کیوں دنیا میں آئی ہے؟ اور یہ آئی کہاں سے ہے؟ اور یہ ہے کیا؟ یہ اللہ کی پھونکی ہوئی روح ہے، لیکن اس کا زیادہ علم ہمیں نہیں ہے، نہیں جان سکتے ہم۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اب یہ آئی کہاں سے ہے؟ یہ عالم ارواح سے آئی ہے۔ یہ پیدا کب ہوئی ہے؟ یہ تو کائنات کی تخلیق سے پہلے پیدا ہو چکی تھی۔ میری ہم سب کی روح جو تھی وہ پیدا ہو چکی تھی، اور وہاں سے یہاں پر آئے ہیں کچھ عرصے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس عرصے کے بارے میں فرمایا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے اس زمین میں عارضی فائدہ ہے۔ مستقر کہتے ہیں یعنی وہ ٹھکانہ جس سے آپ نے چلے جانا، اور متاع فائدے کو کہتے ہیں، فائدہ، عارضی فائدہ۔ تو اب روح کیوں آئی ہے؟ اس بات پر دیکھیں، اس بات کی ایک تو کھوج جاننا ہے ہم نے کہ روح کیوں آئی ہے چند دنوں کے لیے۔ دیکھیں چند دن ہی ہے نا، آپ تو جتنے بھی عمر گزار لیں وہ تو چند دن ہی آپ خیال کریں گے، اور ہے بھی حقیقت میں یہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں یعنی ایسی ہے کہ کوئی ایک سمندر میں سوئی ڈبو دے اور پھر باہر نکال لے، اب جتنا پانی اس سوئی پہ لگا ہے یہ دنیا ہے، باقی حقیقت ہے، آخرت ہے۔ تو بس اتنی سی دیر ہے، یعنی یہی ہماری حقیقت ہے ظاہر زندگی کی۔ لیکن دیکھیں اب سوال یہ ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھجوایا ہے؟ اللہ تعالیٰ، دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روح کو ایک بہت بڑی نعمت سے نوازنا چاہتا ہے، جو کہ اللہ کا قرب ہے، اللہ کا دیدار ہے، اور اللہ سے ملاقات ہے۔ یعنی اس کے لیے اس درجے کو پانے کی کوشش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو، یعنی ہمیں، یعنی روح کو دنیا میں بھجوایا ہے، اس کو انسان بنایا ہے، جسم دیا ہے، پھر اس کو زندگی کے اسباب دیے ہیں۔ تو اتنی زندگی دی ہے
کہ اس میں یہ کام بہتر طریقے سے کر سکتا ہے۔ اولم نعمرکم ما من تذکر فیہ وجاءکم النذیر، تو ایسی عمر مطلب آج کل کیا ایوریج ہے، 70-80 سال جو ہے بس وہ ایوریج عمر ہے۔ 60 سے لے کر 80 سال میں انسان جو ہے وہ رخصت ہو جاتا ہے یا کام سے چلا جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے۔ آپ کے دیکھ لیں گھر میں شاید بوڑھے ہوں تو وہ ان کی کیفیت کو دیکھ لیں، نہ خود اٹھ سکتے ہیں، سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، کھانا پینا بھی اسی طرح ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ سوچ کر زندگی گزاریں، یہ زندگی، یہ عرصہ حیات بڑا قیمتی ہے۔ اب اس میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ اس میں جد و جہد کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اللہ کی ملاقات کی، اللہ کے دیدار کی اور اللہ کے تقرب کی۔ اور یہ بات میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، قرآن میں تو جا بجا ہیں، لیکن یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 5 میں یہ فرمائی ہے یہ بات کہ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہو، یعنی اس کے لیے اس کا یقین ہو اور اس کے لیے کوشش کر رہا ہو، فإن اجل اللہ لآت، تو وہ مقرر اجل یعنی وہ مقرر کردہ وقت جو ہے وہ ضرور آنے والا ہے۔ حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن، ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ۔ تو دیکھیں مقصود اللہ ہے، اس بات کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں جلدی نہ کریں، میں مضمون بیان کر رہا ہوں اور آپ جلدی نہ کریں کہ جلدی کرو جلدی کرو، یہ تو معنی واضح ہے، تم جلدی کرو بس بات ختم کرو، ایسا نہ کریں اور میں ایسا نہیں کروں گا۔ حقیقت کو سمجھیں، یقین کریں اس پہ، حقیقت پہ۔ ہمیں اپنے حقیقت پر یقین نہیں ہے، ہمیں اپنے ظاہر پر یقین ہے۔ ہم زندگی ظاہر کے لیے گزار رہے ہیں اور یہ بات جو ہے یہ تباہ کن ہے ہمارے لیے۔ ہمیں جد و جہد کرنی ہے، محنت کرنی ہے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے انسان اگر تم محنت کرو گے تو اس کا فائدہ تمہیں ہوگا۔ من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، تو آپ نے محنت کرنی ہے اپنے لیے۔ دیکھیں ایک یعنی میں کیا آپ کو مثال دوں، چلیں ایک مثال ہے، یہ انعامی بانڈز تو اب مطلب وہ بڑے بانڈز تو ختم ہو گئے، یہ 2025 دسمبر، پہلے ہوتے تھے 40,000 کے 25,000 کے، لوگوں نے جس کے پاس جتنی طاقت ہوتی تھی تو وہ بانڈ لے کے جو ہے رکھ لیتا تھا، کیونکہ اس کی امید ہوتی تھی کہ اس میں شاید کبھی کوئی بانڈ لگ جائے، کوئی نمبر لگ جائے۔ لوگوں کو لگتا بھی تھا، سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے لگتے تھے۔ تو اب یہ ہمیں ایک موقع ہے، یہ دنیا جو ہے یہ محنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھجوایا ہے۔ جاہدو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں محنت کرو، یعنی اللہ کو منزل بنا لو اور پھر اللہ کے راستے میں محنت کرو۔ اور یہاں جو آیت نمبر 6 میں ہم نے پڑھا وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ، دیکھیں ہر چیز کو حقیقت کے طور پہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو پھر آپ کو لطف آئے گا قرآن کے پڑھنے میں اور سمجھنے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلُنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، جس نے جد و جہد کی، محنت کی ہمارے بارے میں، تو ہم اپنے بہت سے راستے کھول دیں گے اس کے لیے۔ اور کیوں نہ کریں، ہم تو یعنی جو محسن ہیں، جو نیکوکار ہیں، جو مخلص لوگ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ ہیں، ہماری امداد ان کے ساتھ ہے۔ اچھا، اب یہی راستہ ہے اللہ کا۔ دیکھیں یہ ایک میں بہت بڑی حقیقت بیان کر رہا ہوں اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگ نہ اس بارے میں سوچتے ہیں کچھ۔ دیکھیں ہم عام طور پہ سوچتے نہیں ہیں، جو باطن ہے، جو حقائق ہیں، جو حقیقتیں ہیں، اس کے بارے میں ہم نہیں سوچتے۔ مجھے آپ بتائیں چلیں
کہ آپ نے اپنی حقیقت کے بارے میں غور کیا ہے کبھی زندگی کے کسی بھی مرحلے کہ میری حقیقت کیا ہے، میں ہوں کون؟ گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گل را کے ملک کر دے سجود۔ اے انسان، تم میں اگر ذات حق نہ ہوتی تو یہ آب و گل اور فرشتے تمہیں سجدہ کیسے کرتے؟ نقطۂ نورے کے نام او خودیست، زیر خاک ماں شرار زندگیست۔ یہ نور کا ایک نقطہ ہے میرے اندر، اقبال نے کہا ہے نا، نقطۂ نورے کے نام او خودیست، جسے میں خودی کا نام دیتا ہوں، زیر خاک ماں شرار زندگیست، میری جو مٹی ہے، جو جسم ہے، اس کے اندر جو ہے یہ ایک زندگی کا شرارہ ہے، اصل چیز وہ ہے۔ ہم تو دیکھیں حقیقت کو نہ جانتے ہیں نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ مضمون بیان کر رہا ہوں، بہت سے لوگوں کے سر سے یہ مضمون گزر جائے گا، کیونکہ ہماری دلچسپی نہیں ہے۔ آپ آپ دیکھ لیں، اب میں یہ درس ریکارڈنگ کروا رہا ہوں، جب یہ اپلوڈ ہوگا 6 سال میں اس کے میں ویسی اندازہ لگا رہا ہوں اب تک جو ہمارا تجربہ ہے، یا 1 سال میں اس کے سنگل ڈیجٹ یا ڈبل ڈیجٹ میں بس دیکھنے والے ہوں گے اس کو یا سننے والے ہوں گے، سنگل ڈیجٹ یا ڈبل ڈیجٹ، یعنی اب تک کا جو ہمارا تجربہ رہا ہے، آپ دیکھ لیں، میں دیکھتا رہتا ہوں کہ لوگ کتنی دلچسپی لے رہے ہیں۔ کوئی دلچسپی نہیں ہے قرآن کو سمجھنے اور سننے کی، کوئی دلچسپی ہمیں نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے لگا لیتے ہیں، اور انٹرٹینمنٹ کی تو یہ بات ہے نہیں، یہ تو حقائق کی بات ہے، تو وہ اکثر جو ہے ہمارے سر سے اوپر گزر جاتی ہے، ہم چینل بدل لیتے ہیں اور بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ بہرحال میں یہ اللہ کے راستے کی بات کر رہا تھا۔ دیکھیں اللہ کا راستہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم آئے کیوں ہیں۔ ہم اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے آئے ہیں، منزل اللہ، سیدھے راستے کی انتہا کیا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ ان ربی علی صراط، سیدھے راستے پر چلو گے تو رب تک پہنچ جاؤ گے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ یعنی وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر، سورہ نمل کی آیت ہے کہ سیدھا راستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے، باقی ٹیڑھے راستے ہیں، سیدھا راستہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّكَ، اپنے رسول کو مخاطب کر کے کہا ہے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ تو ان کو سیدھا راستہ بتانے والے ہیں، وَإِنَّكَ سیدھے راستے کی ہدایت دینے والے ہیں، اور یہ سیدھا راستہ ہے کس کا؟ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ تو اس ذات کا راستہ ہے جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تو دیکھیں دھوکے کا شکار نہ ہو، دھوکے سے نکل آئیں۔ آپ کی حقیقت کچھ اور ہے، آپ کی حقیقت وہ نہیں ہے جو کہ نظر آ رہی ہے۔ آپ تو امر ربی ہیں، آپ تو نور ربی ہیں، آپ اس کی قدر کریں۔ جب آپ اپنی قدر شروع کر دیں گے تو پھر اللہ کی قدر کرنے کی آپ کو ضرورت پیش آئے گی۔ ہاں یہ جملہ آپ سن رہے ہیں غور سے، اگر آپ اپنی قدر کریں گے تو پھر اللہ کی قدر آپ کو یعنی ضرورت پیش آئے گی کہ میں اللہ کی قدر کروں۔ اس وقت صورتحال کیا ہے کہ ہم اللہ کی قدر نہیں کر پا رہے۔ آج کا مسلمان اس نے تو اللہ کو بھلا ہی دیا ہے۔ قرآن میں ہے نا کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جس طرح کی قدر کرنے کا حق تھا، اور ہم نے تو بالکل ہی بھلا دیا ہے اللہ کو۔ یہ بڑے افسوس ہے مجھے۔ یہ دیکھیں جس زمانے میں نزول قرآن ہو رہا تھا وہ اس وقت کی یہ آیت ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، تو اللہ کی تو بہت بڑی قدر ہے،
اللہ تعالیٰ تو ہمارا بنانے والا ہے، ہمیں اس نے پیدا کیا ہے، ہمارے اندر تو اس کی پھونکی ہوئی روح ہے، اور وہ بڑی ذات ہے۔ تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ تعالیٰ بڑی ذات ہے۔ تو اب یہ ہے کہ میں بات کر رہا ہوں کہ منزل جو ہے ایمان کی، میں بات کر رہا ہوں منزل، اپنے اوپر یقین اور پھر اپنی منزل پر یقین، یہ دو باتیں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اس وقت تو آج کا مسلمان منزل بھٹک گیا ہے، ہم بہک گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں، ہم نے راستہ بدل لیا ہے، ہم نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے۔ یہ بہت بڑی خطا ہے، بہت نقصان دہ راستہ ہے، یہ صرف نقصان کا راستہ ہے، یہ بات میں آپ کو بتا دوں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خسران المبین کے الفاظ عطا فرمائے۔ اگر میں ایک آیت آپ کو یہاں پر پڑھ کے سنا دوں تو میرے خیال سے بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ وہ لوگ ہیں، میں نے اخسرین پہ بات کر رہا تھا، سب سے زیادہ نقصان۔ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ آج کے مسلمان ہیں جنہوں نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے اور ساری زندگی یہ دنیا کے لیے گزار دیتے ہیں۔ لفظی ترجمہ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ، ان کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا کے لیے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور اس کے باوجود کہ یہ راستہ بھٹک گئے ہیں، منزل بہک گئے ہیں، منزل بدل لی ہے اس نے، اس کے باوجود یہ گمان کرتے ہیں آج کا مسلمان کہ ہم کچھ ہدایت پر ہیں، ہم کچھ اچھے کام کر رہے ہیں۔ ابھی تو دیکھو میں نے نماز پڑھی ہے، ابھی گرمی کے روزے رکھے ہیں، اور میں ہر روز جو ہے صبح تہجد کے لیے بھی اٹھتا ہوں، میں زکاتیں دیتا ہوں، 5 وقت کا نمازی ہوں، مٹھی پر داڑھی ہے، عورت کہتی ہے میں نے تو شرعی پردہ کر لیا ہے، اور میں تو نظریں نیچی رکھتی ہوں۔ تو آپ تو بڑے محدود ہیں، آپ تو بنیادی منزل ہی بھٹک گئے ہیں۔ پھر اگر کچھ کام آپ اسلام کے اپنی مرضی سے کرتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیں، اسلام کا ایک بنیادی کلیہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے۔ نیت اگر آپ کی درست نہیں ہے تو وہ کام بھی درست نہیں ہوگا۔ یہ بات میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں، 2 نمازی ہیں، ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور دونوں خشوع اور خضوع سے پڑھ رہے ہیں بظاہر، ایک جو ہے جنتی ہے اور ایک جو ہے دوزخی ہے قرآن کے حساب سے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، ایک دکھاوا کر رہا ہے اور ایک خالص اللہ کے لیے کھڑا ہوا ہے، تو ایک جنت میں جائے گا، ایک دوزخ میں جائے گا، کام دونوں ایک سے کر رہے ہیں۔ ہم کام بظاہر کچھ نیک کر لیتے ہیں، لیکن ہم تو منزل بھٹکے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے راہی ہیں، ہماری تو اللہ منزل نہیں ہے، ہماری منزل تو دنیا ہے، ہم تو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو خیر، میں ایمان کی بات کر رہا تھا۔ ایمان کا مطلب حقیقت پر یقین، حقیقت، آپ اپنے حقیقت پر یقین کر لیں، پھر اپنی منزل کون؟ اللہ، کہ اللہ میری منزل ہے اور میں نے اللہ کے راستے پر چلنا ہے، اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق میں نے زندگی گزارنی ہے، اور اس طریقے سے، جس طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، میں نے اس طرح۔ یہ یقین، آمنا، ان یقولوا آمنا، کہ یعنی انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، ہم نے یقین کر لیا کہ ہاں میں تو اللہ کی، اب یہ جملہ سنیں آپ میرا، کہ ہاں یقین کر لیا کہ ہاں میں تو اللہ کی پھونکی ہوئی روح ہوں، اور میری منزل تو اللہ ہے، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے،
اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جنت تیار کی ہے اور جنت میں مجھے اللہ کا دیدار، اللہ کا تقرب اور اللہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا۔ اب میں نے زندگی اللہ کو منزل بنا کے اور سیدھے راستے پر چلنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان ربی علی صراط مستقیم، تو میں نے سیدھے راستے پر چلنا ہے۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ قرآن، اللہ کا حکم۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن ہمیں اللہ کا سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ تو اب طریقہ اس سیدھے راستے پر چلنے کا طریقہ جو محمد رسول اللہ کا اسوہ حسنہ ہے۔ وَلَكُمْ فِي رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ کس کے لیے؟ دیکھیں، غور کریں نا، جس کا یقین ہو کہ میری منزل اللہ ہے اور میں نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ بہت ہی اہم آیت ہے، میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے اے رسول کہ میں تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، میری طرف مجھے وحی کی جاتی ہے، اور وحی کا خلاصہ کیا ہے کہ اے لوگو، تمہاری منزل اللہ ہے، تمہارا معبود اللہ ہے، تمہارا مقصود اللہ ہے، تمہارا محبوب اللہ ہے، تمہارا مطلوب اللہ ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں دیکھیں، وہاں بھی یرجو لقاء ربی، یہاں کیا ہے؟ من کان یرجو لقاء اللہ۔ تو وہاں کیا ہے؟ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا۔ اب اس کو چاہیے جو اپنے رب سے ملاقات، تھوڑی توجہ سمجھ، جو اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہے، اس کو چاہیے کہ عمل صالح کرے۔ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ تو دیکھیں، سچ یہی ہے جو قرآن میں ہے، اور میں تو آپ کو قرآن بیان کر رہا ہوں، اپنی مرضی تو نہیں بیان کر رہا۔ رب منزل جو ہے وہ رب ہے، اور رب سیدھے راستے پر ہے۔ سیدھا راستہ قرآن، طریقہ اس کا محمد رسول اللہ کا اسوہ حسنہ۔ قل، وہ ہے نا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ دیکھیں، بہت آسان ہے، بالکل کلیئر ہے، راستہ، منزل، سب کچھ بہت آسان ہے، اور یہ دین میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ بالکل آسان ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی
شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ الف لام میم، کیا لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اور جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا اور ان کو بھی آزمائیں گے، سو خدا ان کو ضرور معلوم کرے گا جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم